ایک انسان ساری زندگی یہی سوچتا رہا کہ اصل کامیابی زیادہ کمانے میں ہے۔ پھر ایک دن اسے احساس ہوا کہ مسئلہ کتنا کمایا نہیں تھا، بلکہ کہاں خرچ کیا یہ تھا۔ کچھ پیسے ایسے تھے جن پر اسے فخر تھا، اور کچھ ایسے جنہیں یاد کر کے بھی شرمندگی ہوتی تھی۔ انسان سمجھتا ہے کہ وقت گزرنے سے سب ختم ہو جاتا ہے، لیکن قرآن بتاتا ہے تمہارے ہاتھ سے نکلنے والا ایک ایک روپیہ اللہ کے علم میں آج بھی محفوظ ہے۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 270 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، اور آپ اللہ تعالیٰ ایک ایسا اصول بیان کرتے ہیں جو ہر مسلمان کو اپنے مال، اپنی نظر اور اپنی نیت کا محاسبہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اس کی تفسیر ہے، خرچ خواہ راہ خدا میں کیا ہو یا راہ شیطان میں، اور نظر خواہ اللہ کے لیے مانی ہو یا غیر اللہ کے لیے، دونوں صورتوں میں آدمی کی نیت اور اس کے فعل سے اللہ خوب واقف ہے۔ جنہوں نے اس کے لیے خرچ کیا ہوگا اور اس کی خاطر نظر مانی ہوگی، وہ اس کا اجر پائیں گے، اور جن ظالموں نے شیطانی راہوں میں خرچ کیا ہوگا اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے نظر مانی ہوں گی، ان کو خدا کی سزا سے بچانے کے لیے کوئی مددگار نہ ملے گا۔ نظر یہ ہے کہ آدمی اپنی کسی مراد کے بر آنے پر کسی ایسے خرچ یا کسی ایسی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے جو اس کے ذمہ فرض نہ ہو، اگر یہ مراد کسی حلال و جائز امر کی ہو اور اللہ سے مانگی گئی ہو، اور اس کے بر آنے پر جو عمل کرنے کا عہد آدمی نے کیا ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہو، تو ایسی نظر اللہ کی اطاعت میں ہے، اور اس کا پورا کرنا اجر و ثواب کا موجب ہے۔ اگر یہ صورت نہ ہو تو ایسی نظر کا ماننا معصیت اور اس کا پورا کرنا موجب عذاب ہے۔ تفہیم القرآن کے مطابق مولانا مودودی واضح کرتے ہیں کہ یہاں صرف صدقہ نہیں، ہر قسم کے خرچ اور ہر نظر کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ظاہر ہی نہیں، اس کی نیت کو بھی جانتا ہے۔ کوئی مال اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے یا ریا، شہرت، گناہ یا کسی باطل مقصد کے لیے خرچ کیا جائے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اسی طرح جو نظر اللہ کے نام پر مانی جائے اسے پورا کرنا بندے کی ذمہ داری ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حساب صرف کمائی کا ہوگا، جبکہ قرآن بتاتا ہے کہ خرچ کا بھی حساب ہوگا۔ آج خود سے ایک سوال کیجئے، میرا مال زیادہ اللہ کی رضا پر خرچ ہوتا ہے یا میری خواہشات پر؟ کیونکہ جس مال کو ہم معمولی سمجھ کر خرچ کر دیتے ہیں، وہی قیامت کے دن ہماری کامیابی یا ناکامی کا سبب بن سکتا ہے۔ آیت نمبر 271۔ اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ اس کی تفسیر ہے، جو صدقہ فرض ہو اس کو اعلانیہ دینا افضل ہے، اور جو صدقہ فرض کے ما سوا ہو، یعنی جو صدقہ فرض نہ ہو، اسے خفیہ طور پہ یعنی کہ چھپا کے دینا زیادہ بہتر ہے۔ یہی اصول تمام اعمال کے لیے ہیں کہ فرائض کا اعلانیہ انجام دینا افضلیت رکھتا ہے اور نوافل کو چھپا کر کرنا اولیٰ ہے۔
اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا یعنی چھپا کر نیکیاں کرنے سے آدمی کے نفس و اخلاق کی مسلسل اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے اوصاف حمیدہ خوب نشو نما پاتے ہیں، اس کی بری صفات رفتہ رفتہ مٹ جاتی ہیں، اور یہی چیز اس کو اللہ کے ہاں اتنا مقبول بنا دیتی ہے کہ جو تھوڑے بہت گناہ اس کے نامہ اعمال میں ہوتے بھی ہیں، انہیں اس کی خوبیوں پر نظر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تفہیم القرآن کے مطابق مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ اصل مقصد اخلاص ہے۔ اگر اعلانیہ صدقہ کرنے سے دوسروں کو نیکی کی ترغیب ملتی ہو تو یہ بھی درست ہے، لیکن عام حالات میں خفیہ صدقہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں ریا سے حفاظت ہوتی ہے اور لینے والے کی عزت نفس بھی محفوظ رہتی ہے۔ اپنی ہر نیکی کو لوگوں کی نظروں کا محتاج نہ بنائیں۔ اللہ کے لیے کی گئی خاموش نیکی لوگوں کی تعریف سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ آیت نمبر 272، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو جو کچھ مال تم خیرات کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ اس کی تفسیر ہے، ابتدا میں مسلمان اپنی غیر مسلم رشتہ داروں اور عام غیر مسلم اہل حاجت کی مدد کرنے میں تعامل کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ صرف مسلمان حاجت مندوں ہی کی مدد کرنا انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اس آیت میں ان کی یہ غلط فہمی دور کی گئی ہے۔ ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں ہدایت اتار دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، تم حق بات پہنچا کر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکے۔ اب یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ ان کو بصیرت کا نور عطا کرے یا نہ کرے۔ رہا دنیاوی مال و متاع سے ان کی حاجتیں پوری کرنا، تو اس میں تم محض اس وجہ سے تعامل نہ کرو کہ انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جس حاجت مند انسان کی بھی مدد کرو گے اس کا اجر اللہ تمہیں دے گا۔ تفہیم القرآن کے مطابق اس آیت کے پس منظر میں یہ بات آتی ہے کہ بعض صحابہ کرام اپنے غیر مسلم رشتہ داروں یا ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں تردد محسوس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، جبکہ احسان اور خیر خواہی کرنا اہل ایمان کا کردار ہے۔ اگر نیت اللہ کی رضا ہو تو خرچ کا اجر محفوظ ہے۔ کسی کی مدد کرنے سے پہلے یہ نہ دیکھیں کہ وہ آپ کی ہر بات مانتا ہے یا نہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ آپ کا رب آپ کے دل کو دیکھ رہا ہے۔ بعض اوقات ایک نیکی، ایک نرم رویہ اور ایک مدد کا ہاتھ وہ کام کر دیتا ہے جو لمبی نصیحتیں بھی نہیں کر پاتی۔ آیت نمبر 273، خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں۔ ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ اس کی تفسیر ہے، اس گروہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا کے دین کی خدمت میں اپنے آپ کو ہمہ وقف کر دیتے ہیں اور سارا وقت دینی خدمات میں صرف کر دینے کی وجہ سے اس قابل نہیں رہتے کہ اپنے معاش پیدا کرنے کے لیے کوئی جدوجہد کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے رضاکاروں کا مستقل گروہ تھا جو تاریخ میں اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہے۔
یہ 300-400 آدمی تھے جو اپنے اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینے آ گئے تھے۔ ہمہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ہر خدمت کے لیے ہر وقت حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مہم پر چاہتے انہیں بھیج دیتے تھے، اور جب مدینے سے باہر کوئی کام نہ ہوتا اس وقت یہ مدینے ہی میں رہ کر دین کا علم حاصل کرتے اور دوسرے بندگان خدا کو اس کی تعلیم دیتے رہتے تھے۔ چونکہ یہ لوگ پورا وقت دینے والے کارکن تھے اور اپنی ضروریات فراہم کرنے کے لیے اپنے ذاتی وسائل نہ رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ خاص طور پر ان کی مدد کرنا انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین مصرف ہے۔ تفہیم القرآن کے مطابق اس میں سبق یہ ہے کہ یہ آیت ان سفید پوش لوگوں کی نشاندہی کرتی ہے جو تنگ دستی کے باوجود سوال نہیں کرتے۔ لوگ انہیں خوشحال سمجھ لیتے ہیں حالانکہ وہ شدید ضرورت مند ہوتے ہیں۔ قرآن ہمیں صرف صدقہ دینے کا نہیں بلکہ مستحق کو تلاش کرنے کا شعور دیتا ہے۔ اپنے خاندان، محلے اور دوستوں میں نظر دوڑائیں، شاید کوئی ایسا بھی ہو جو خاموشی سے مشکلات برداشت کر رہا ہو۔ جو مانگ رہا ہے وہ ضرور ضرورت مند ہو سکتا ہے، لیکن جو نہیں مانگ رہا ضروری نہیں کہ اسے ضرورت نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصل مسکین وہ نہیں جو لوگوں سے مانگتا پھرے، بلکہ اصل مسکین وہ ہے جس کے پاس ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ نہ ہو مگر وہ سوال بھی نہ کرے اور لوگ اس کی حالت سے واقف بھی نہ ہوں۔ ہم اکثر نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن قرآن ہمیں صرف نیکی کرنے کا نہیں، صحیح دل، صحیح نیت اور صحیح مستحق تک پہنچنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر کے قریب، آپ کے خاندان میں یا آپ کے محلے میں ایک ایسا سفید پوش انسان موجود ہو جس کی دعا آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 274 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔